ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ حوالے کر دی بھائیوں کو، کہا کہ یہ میری قمیص لے جاؤ، یہ جو اپنے ابا میرے ابا کے آنکھوں پہ چہرے پہ رکھنا تو اس کی آنکھیں جو بینا ہو جائیں گی، یہ بات کی۔ اور یہ قمیص کون سی تھی، کیا تھی؟ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام المفسرین ہیں اور جن کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم تفسیر کے لیے اور فقہ فی دین کی دعا دی تھی اور اتنے حبر الامہ بنے، اتنے بڑے مفسر بنے، ان کے شاگرد ہیں امام مجاہد، اور تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں، اور علم تفسیر میں بڑا اونچا مقام ہے ان کا۔ وہ فرماتے ہیں اصل میں یہ وہ قمیص تھی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پہنائی تھی کہ جب نمرود نے آپ کو برہنہ کر کے، آپ کے کپڑے اتار کے برہنہ کر کے جو ہے وہ آگ کے اندر جھونکا تھا اور آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈا کر دیا گیا، تو جنت سے یہ قمیص اللہ نے حضرت جبرائیل کے ہاتھ بھیجی تھی کہ جا کے میرے خلیل کو پہنا دو، میرے خلیل کو یہ پہنا دو۔ تو وہ قمیص جو جنت کا وہ لباس تھا جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پہنا دیا گیا۔ تو یہ وہ قمیص جو ہے جو وراثتاً چلتی آ رہی تھی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق کے جو ہے وہ اس میں آئی، ورثے میں آئی، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام سے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ورثے میں آئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سوچا کہ یہ جنت کی قمیص ہے اور اس میں جنت کی خوشبو ہے، اور یوسف جو ہے جیسے 8-10 سال کے ہوئے، بڑے ہوئے، تو بڑے حسین و جمیل اور خوبصورت اٹھان پکڑی انہوں نے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خدشہ ہوا کہ اس کو نظر نہ لگ جائے کہ ظاہر اتنا خوبصورت پروجی اور ایسا نور اس کے اندر، اور ظاہر ہے کہ نور نبوت بھی جو ہے ظاہر ہونے والا تھا، تو اتنا حسین و جمیل بچہ ہے، اس کو نظر کہیں نہ لگ جائے، اور ظاہر ہے کہ النظر حق، حدیث میں آتا نظر لگنا برحق ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی سوچا کہ یوسف کو نظر نہ لگ جائے، اور یہ قمیص جو ہے یہ قمیص جنت کی قمیص، جنت کی خوشبو ہے، اور ظاہر ہے کہ جنت کی جو چیز ہوتی ہے وہ ساری آفتیں بلائیں دور کرتی ہے اور کوئی آفت بلا ٹھہر نہیں سکتی۔ انہوں نے وہ قمیص ایک تعویذ کے اندر لپیٹ کے رکھ دے دی، ایک تعویذ۔ تو پہلا تعویذ جو ہے یعقوب علیہ السلام بنا رہے ہیں۔ آج بہت سے نادان تعویذ کا انکار کرتے ہیں، اور میں نے بتایا کہ یہ تو تفسیر معالم و تنزیل میں تفسیر بغوی کے نام سے مشہور ہے، اور تفسیر مظہری کے اندر یہ روایت جو امام مجاہد کے حوالے سے نقل کی ہے ہم مسند واسطے سے، تو وہ تعویذ کے اندر بنا کے انہوں نے جو وہ قمیص ڈال دی، کیونکہ وہ جنت کی قمیص تھی، چونکہ وہ اتنی مہین، اتنی لطیف تھی کہ اس کو لپیٹا تو بالکل تعویذ بن گیا، چھوٹا سا تعویذ بنا کے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا۔ تو دیکھو یعقوب علیہ پہلا پیغمبر نے پہلا تعویذ یوسف علیہ السلام کو ڈالا ہے، تو آج تعویذ کا انکار آپ کس بیس پہ کرتے ہیں؟ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ تعویذ کو شرک نہیں کہا تھا، انہوں نے تو تمیمے کو شرک کہا ہے، تعویذ کو شرک نہیں کہا۔ اس لیے اگر کسی کو یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ تعویذ شرک ہے، کہ جی ٹھیک ہے ہمیں حدیث دکھا دو جس میں لکھا ہے تعویذ شرک ہے، تا عین واو یا اور زال، یہ لفظ تعویذ، کہ نبی نے تعویذ، اور تعویذ عربی کا لفظ ہے، تو تعویذ کا لفظ ہو، نبی نے کہا ہو تعویذ شرک ہے۔ نبی تو تمیمہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تمیمہ کو شرک کا ہے، من علق تمیمہ فقد اشرک، فرمایا کہ جو تمیمہ لٹکائے گا گلے میں اسے شرک کیا۔ تو تمیمہ کا لفظ استعمال کریں، تعویذ کا لفظ استعمال کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بس اس پہ آپ غور کر لیں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ تو بار کہ اس تفصیل میں نہیں جاتا، تو بارہ یہ تعویذ، تو حضرت یعقوب علیہ السلام وہ تعویذ میں بنا کے گلے میں لٹکا رہے ہیں، گلے میں لٹکا رہے ہیں۔ تو آج گلے میں لٹکے چیز کو دیکھ کے بہت سے نادان فوراً کہتے ہیں ارے گلے میں گلا لٹکا، شرک شرک حرام شرک۔ اللہ کے بندو، وہاں یوسف علیہ السلام کے گلے میں جو ہے وہ لٹکایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز شرک نہیں ہے، جو چیز شرک نہیں ہے وہ جائز اور حلال ہے، اور جو چیز شرک ہے وہ ناجائز اور حرام۔ گویا کہ امرود حلال ہے لیکن کیڑے والا امرود حرام ہے، جو امرود بالکل صاف ستھرا تو بالکل حلال ہے اس کو حرام کرنا ناجائز، کیونکہ اللہ کے حلال کو حرام کہنا بھی گناہ ہے، اور اللہ کے حرام کو حلال کرنا بھی گناہ ہے۔ اور لیکن جس امرود میں کیڑے پڑ جائیں وہ حرام ہے، نہیں کھاؤ بھائی۔
تو بس یہی بات ہے، جو تعویذ جو ہے شرعی تعویذ ہو وہ حلال، جو شرکی تعویذ وہ حرام، یہ ہے وہ خلاصہ اصل میں۔ اس طرح ایک ہی اس جو ہے گدھے گھوڑے اس میں برابر نہیں چلانے چاہیے، بلکہ جو شرک ہے اس کو شرک کہیں، جو شرعی ہے وہ شرعی کہیں۔ تو شرعی تعویذ، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے ابو دجانہ صحابی جو ان کو تعویذ لکھوا کے دیا اور کہا کہ اپنے تکیے کے نیچے رکھو، اور سنن بہقی کی روایت ہے، سنن بہقی کی روایت ہے اور حسن درجے کی روایت ہے، عمدہ روایت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تعویذ جو ہے نا وہ اپنی ذات میں نہیں، ہاں تعویذ میں دیکھیں کہ شرک ہے کہ نہیں، اگر غیر اللہ سے مدد مانگی ہوئی ہے، شرکیہ اس میں مضمون موجود ہے تو ظاہر وہ شرک ہے، اور جو اگر شرعی ہے قرآن و سنت کی دعاؤں کے ذریعے سے تعویذ ہے تو بالکل حلال ہے۔ تو بھائی آج کو آپ کو جو حدیث سمجھ میں آئی وہ گویا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو سمجھ میں نہیں آئی، امام مالک کو سمجھ نہیں آئی، خدا نخواستہ امام شافعی کو سمجھ نہیں آئی، امام احمد بن حنبل کو سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ چار بڑے بڑے امام، چاروں کے ہاں جو تعویذ جائز اور حلال ہے کہ وہ جو اللہ سے مدد مانگی بھی ہو اور اس کا مضمون شرعی ہو شرکی نہ ہو تو جناب وہ بالکل جائز اور حلال۔ تو یہ سارے ائمہ یہ فتوے دے گئے کہ حلال ہے بھائی، ایون علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تک اس کو حلال اور جائز کہتے ہیں۔ تو علامہ ابن تیمیہ تک نے کہہ دیا کہ یہ جائز اور حلال ہے، اور تعویذ کے استعمال فتاوی کبریٰ کے اندر انہوں نے خود روایتیں نقل کی ہیں، کیونکہ ترمذی کی حدیث سے موجود ہے کہ جس میں صحابہ کرام تعویذ بنا کے بچوں کے گلے میں لٹکاتے تھے، نبی کی دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات یہ والی پوری دعا وہ لکھ کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔ اس لیے جو ہے یہ انصاف اور عدل کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ انسان کو آگے بڑھنا چاہیے، لیکن اس طریقے سے انتشار پیدا کرنا، امت کو گمراہ کرنا، یہ اس کی بھی کل پوچھ ہوگی۔ تو خیر، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعویذ بنا کے ان کے گلے میں لٹکایا ہوا تھا، گلے میں لٹکایا تھا، اور لکھا ہے کہ جس وقت کنویں کے اندر بھائیوں نے ان کو پھینکا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے، کیونکہ ظاہر ان کے کپڑے تو اتار لیے تھے، جیسے پہلے آپ نے سنا کپڑے اتار کے برہنہ کر کے ان کو کنویں میں پھینکا تھا، اور وہی قمیص تو لے گئے تھے، جا کے ابا کو دکھائی خون لگا کے، دیکھو یہ یوسف کی قمیص بھیڑیا کھا گیا۔ تو حضرت یوسف تو برہن تھے، تو برہنہ ان کو اندر پھینکا تھا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، فوراً جا کے جبرائیل نے ان کو فوراً گود میں لے لیا، زمین پہ گرنے نہیں دیا، گود میں لے لیا، اور وہ جو گلے میں جو تعویذ لٹکا ہوا تھا وہ نکال کے اس میں سے وہ قمیض نکالی، اور وہ اتنی مہین اور لطیف تھی کہ چھوٹے تعویذ بن گیا، اس میں وہ قمیض نکال کے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دی۔ دیکھو پردادا کے ساتھ جو معاملہ تھا بالکل اللہ نے آج پرپوتے پر ظاہر فرمایا، وہاں ان کو قمیض جیسے پہنائی تھی، برہنہ پھینکا تھا، اللہ نے جو ہے ان کو گویا کہ آگ کے اندر پھینکا، خدا نے بچا کے قمیض پہنائی جنت کی، ان کو پانی کے اندر پھینکا اور اللہ نے ان کو جو بچا کے قمیض پہنائی جنت کی۔ تو نسبتیں دیکھو کیسے کام کر رہی ہیں۔ تو یہ وہ قمیض تھی جو یوسف علیہ السلام کے پاس محفوظ تھی، اور یوسف علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ اس کے اندر جنت کی خوشبو ہے اور یہ وہی قمیض ہے۔ آپ نے وہ قمیض جو اپنے ابا کے لیے بھیج دی کہ جا کے دے دو، وہ اپنی آنکھوں پہ رکھیں گے تو وہ بینا ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ قمیض جب لے گئے اور وہ ان کی آنکھوں پہ جب رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینا کر دیا۔ اس کا ذکر کر رہے ہیں، اذهبوا بقمیصی ھذا، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میری قمیص لے جاؤ، میری یہ قمیص لے جاؤ، فالقوا علی وجہ ابی، اس کو جو میرے ابا کے چہرے پہ ڈالو، یعنی آنکھوں پہ اس قمیص کو رکھو، تو یاتی بصیرہ، وہ بینا ہو جائیں گے، وہ دیکھنے لگ جائیں گے، ان کو آنکھوں کی بینائی بحال ہو جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر جو اپنے سارے اہل خانہ کو میرے پاس لے آؤ، ابا کو بھی لے آؤ، اور ساتھ جو اماں جو کہ خالہ تھیں تو اماں کو بھی لے آؤ، اور اسی طریقے سے اور تمہارے بیوی بچے غلام لونڈی سارے آ جاؤ۔ چنانچہ یہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کہا، لکھا ہے کہ وہ تقریباً یہ سب لوگ ملا کے 72 لوگ تھے، 72 لوگوں کا قافلہ تھا۔ یہ 72 لوگوں کا قافلہ جو ہے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ ادھر معاملہ یہ ہوا کہ جب قمیص جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو دی اور قافلہ وہاں جیسے مصر سے چلا ہے، اللہ اکبر، لکھا ہے کہ باد صبا یعنی باد نسیم ہوا نے اللہ سے درخواست کی کہ اے رب ذوالجلال، اگر مجھے اجازت ہو تو میں اس قمیص کی خوشبو حضرت یعقوب کو پہلے پہنچا دوں،
میں یہ سعادت حاصل کرنا چاہتی ہوں. یہ باپ اور بیٹے کے اندر ایسی فرقت اور جدائی ہوئی ہے اور ایسی دکھی داستان ان کی زندگی کی، اور آج یہ خوشخبری ان کو ملنے جا رہی ہے کہ یوسف زندہ ہے، اور یہ قمیص جائے گی اور قمیص آنکھوں پہ پڑے گی اور آنکھیں بینا ہو جائیں گی، اور یعقوب کو اطمینان ہو جائے گا کہ یوسف زندہ ہے. لیکن اے رب الجلال، میری تمنا ہے، میں تو گویا کہ ہوا جو شب و روز یہ سارے نظارے دیکھ رہی تھی، کہا کہ اجازت ہو میں اس کی خوشبو جو ہے وہ پہلے حضرت یعقوب کے پاس پہنچا دوں، اگر اجازت دیں مجھے یہ سعادت مل جائے. اللہ تبارک و تعالی نے باد نسیم کو اجازت دے دی کہ جاؤ تمہیں اجازت ہے. کہتے قمیص جیسے چلیے، اس قمیص سے جو ہوا لگی وہ ہوا جو ہے حضرت یعقوب کے پاس پہلے پہنچی. جب ان کے پاس پہنچی ان کو جنت کی خوشبو آئی. جب وہ خوشبو محسوس کی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ خوشبو ہو نہ ہو یہ یوسف کی قمیص کی خوشبو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روئے زمین پر جنت کی خوشبو کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہی جنت کی قمیص جو گیا کہ میرے دادا کو پہنائی گئی تھی، اور وہ خوشبو جنت کی چلی آتی تھی، اور میں نے یوسف کے گلے کے اندر وہ قمیص ڈالی تھی. یہ جنت کی خوشبو ہو نہ ہو یہ یوسف کی قمیص کی خوشبو ہے. جب اس کی خوشبو ہے تو اس کا مطلب یوسف زندہ ہے، یوسف زندہ ہے. تو اس پر جو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسی خوشبو سونگی، فرمایا ولما فصلت العیر، جیسی قافلہ روانہ ہوا، قافلہ مصر سے روانہ ہوا، قال ابوہم، تو ان کے بھائی، ان کے جو ابا نے کہا، یعنی یعقوب نے، ان بھائیوں کا جو ابا، ان کے ابا نے کہا انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. لولا ان تفندون، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو تو. یہ نہ کہو نا کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے، اب یوسف کی خوشبوئیں کہاں سے آئیں گی؟ بھائی 80 سال ہو گئے، اب یوسف کہاں ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ پہلے سے وہ باتیں ایسی کرتے رہتے تھے، ہر وقت یوسف کو یاد کرتے تھے، ہر اس کا تذکرہ کرتے تھے. تو لے کے ساتھ انہوں نے یہ کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بیوقوف نہ کہو، سٹھیائے وہ بڈھا نہ کہو، تو میری بات مانو کہ یوسف زندہ ہے، یوسف کی خوشبو آئی. اور یہاں پر لفظ استعمال کیا لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ریح قمیص یوسف نہیں کہا کہ یوسف کی قمیص کی خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ یہ تو ہو سکتا تھا کہ قمیص کی خوشبو آئے، قمیص موجود ہے لیکن یوسف نہ ہو. لیکن انہوں نے قمیص کا لفظ استعمال نہیں کیا، یوسف کا لفظ استعمال کیا. اس کا مطلب اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ یوسف خود بنفس نفیس زندہ ہے، اس لیے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. قمیص کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ قمیص میں یوسف کی خوشبو رچی ہوئی ہے، اور یوسف کے بدن میں خود جنت کی خوشبو، اور پھر یہ کہ اس قمیص میں جنت کی خوشبو. تو یہ خوشبویں مجھے محسوس ہو رہی ہیں، تو مطلب ہے کہ یوسف زندہ ہے. جو پہلے سے میرے دل میں جو یہ آ رہا تھا کہ یوسف زندہ ہے، مجھے اشارہ صدر ہو رہا تھا میری کبھی نہ کبھی ملاقات ضرور ہوگی، مجھے لگ رہا ہے یوسف زندہ، اس کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہ بات کہی. جب یہ بات کہی تو اس پر وہی بات ہوئی، قالو، وہ سب بچے بولے، گھر والے جو بھی تھے بولے، تاللہ، اللہ کی قسم، انکا لفی ضلالک القدیم، تم جو پرانی محبت میں مبتلا ہو. اللہ کی قسم، وہ جو تم سٹھیا گئے ہو اس کی محبت میں ہر وقت اس کا ذکر کرتے ہو، وہ پرانی جو تمہاری داستان محبت چلی آ رہی، تو ابھی تک اسی میں ہی ہو. جو خوشبو سونگتے یوسف خوشبو آ گئی، جو بات کرتے یوسف آ گیا. کہا کہ اصل میں وہ جو محبت ہے تو مجھے گویا کہ گھما دیا دماغ پارا، تم سٹھیا گئے اس کی محبت میں. بات انہوں نے وہی کر دی جس کا خطرہ پہلے انہوں نے کہہ بھی دیا تھا، لولا ان تفندون، اگرچہ تم مجھے بیوقوف نہ سمجھو، سٹھیایا ہوا نہ سمجھو، تو مجھے لگ رہا خوشبو آ رہی ہے. انہوں گھر والوں نے وہی کہہ دیا. قالو، گھر والے بولے، تاللہ، اللہ کی قسم، انکا، اے یعقوب، لفی ضلالک القدیم، تو وہ پرانی محبت ہی کے اندر مبتلا ہو، پرانی محبت کے اندر ہی تم جو مست و دیوانے الٹی باتیں کر رہے ہو. فلما ان جاء البشیر، لیکن جب وہ بشیر آ گیا، خوشخبری دینے والا پہنچ گیا، القاہ علی وجہہ، اور قمیض اسے ان کے چہرے پہ ڈالی، فرتد بصیرا، وہ بینا ہو گئے، آنکھیں بھلی چنگی ہوگی، صاف نظر آنے لگا. تو فرمایا یعقوب، قال الم اقل لکم، اب یعقوب بولے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، میں اپنے اللہ کی طرف سے وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. اللہ کی طرف سے میرے دل کے اندر یہ بات تھی کہ ضرور بضرور کہ یوسف سے کبھی میری ملاقات ہوگی، اور اللہ نے میرے دل میں اطمینان ڈال رکھا تھا. میں نے کہا نہیں تھا، وہی ہوا، دیکھو یہ قمیص جو یوسف کی آ گئی، اس کا مطلب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے. اب وہ بشیر، خوشخبری دینے والے، یہ کون ہے؟ مفسرین کا ایک قول یہ کہ بشیر سے مراد قافلہ ہے، کہ وہ قافلہ جو آیا، جو قمیص لے کے آیا، وہ قافلہ مراد ہے. اور لیکن ایک قول یہ ہے جو کہ راجح قول وہ یہی کہ یہ اس سے مراد، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے کہ اس سے مراد وہ یہودا،
یہودا جو ان کا بھائی ہے، جو وہاں ٹھہر گیا تھا کہ میں تو نہیں جاتا بھائی، باپ کا سامنے میں نہیں کر سکتا، کیونکہ پہلے یوسف نے گم کیا، اب بنیامین کی میں خبر دوں، تم نے جانا جاؤ، جب تک بنیامین نہیں ملتا اس وقت تک میں ابا کے سامنے نہیں کروں گا، الا یہ کہ جو ہے وہ ابا خود اجازت دے دے میں چلا جاؤں گا، پہلے جیسے کہا تھا انہیں۔ تو یہ وہ یہودا، یہ بڑا بھائی تھا، تو یہودا تھا جو یہ قمیص لے کے گیا، کیونکہ اس نے بھائیوں سے یہ کہا کہ دیکھو بھائی، اس وقت یوسف علیہ السلام کے جب قصہ ہوا تھا تو خون میں لت پت قمیص بھی میں نے ابا کو پیش کی تھی، تم لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ ابا کو دکھاؤ کہ بھیڑیا کھا گئے، دیکھو خون لگا ہوا ہے، تو میں نے پیش کی تھی، اور میرے اس پیش کرنے کے نتیجے میں باپ غمزدہ رہا، اور آج 80 سال تک باپ روتا رہا، اور اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور نابینا ہو گیا، اور غم سے اس کا دل پارا پارا ہو چکا ہے۔ آج میں یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ یوسف کی یہ قمیص میں ہی ابا کو پیش کروں گا، میں ہی اس کی آنکھوں پہ ڈالوں گا، اور جس طرح میں نے ابا کو غمزدہ دیکھا ہے اور میرے عمل سے غمزدہ ہوا تھا، آج میرے عمل سے ابا خوش بھی ہو جائے، میں اپنی آنکھوں سے ابا کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، یہ سعادت مجھے حاصل ہے۔ تو بشیر سے مراد وہ یہودا ہے، یہودا جو بڑا بھائی، اس سے پھر وہ قمیص لی، اور قمیص لے کے جو وہ دوڑا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ننگے سر ننگے پیر دوڑا قمیص لے کے، خوشی سے وہ ابا کے پاس پہنچا، اور آ کے جو انہوں نے، اور تقریباً 80 فرسخ کا جو ہے فاصلہ تھا، تقریباً 80 میل سمجھ لیں، 80 فرسخ کا معاملہ تھا، اتنا فاصلہ ہے کہ جناب وہاں پر پہنچے، اور جا کے ابا کو یہ قمیص ان کی آنکھوں پہ ڈالی ہے، تو یعقوب علیہ السلام جو بینا ہو گئے۔